عبداللہ ابن ابی کے جنازہ کے متعلق جو بخاری، نسائی، سیاہ ستہ کی روایات ہیں تو ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا اور جب فارغ ہو گئے تو بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ بعض دیگر روایات بھی ہیں جو سیاہ میں نہیں کہ قرآن کریم میں جب یہ بتا دیا گیا کہ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے 70 کا عدد کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جتنی دفعہ بھی آپ مغفرت کی دعا کریں تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوحی ہیں اور جیسے آپ قرآن سمجھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہ جو محاورہ ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو بخشش نہیں ہوگی، اس آیت کا واضح مفہوم ہے کہ ان کی کسی صورت میں بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو 71، 72، 73 کا تو تب سوال پیدا ہو کہ 70 70 کا یہ عدد محدود ہو، جبکہ محاورتاً اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ یہ جو اشکال ہے یہ ابن بطال جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، لیکن یہ ایک علمی بحث ہے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ بخاری شریف اور نسائی سیاہ ستہ کی روایت کے مطابق آپ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو اس توجیہ پر یہ بیان کیا جاتا ہے چونکہ ابھی تک ان کے جنازے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا کہ بخشش نہیں ہوگی۔ 71 72 کی بات نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن یہ منع نہیں کیا کہ جنازہ پڑھنا ہی نہیں، تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ آپ نے جنازہ پڑھا اور منع والی آیت بعد میں آئی۔ دوسرے حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ جب قرآن میں آ چکا تھا 70 مرتبہ تو اسی سے واضح تھا جب استغفار جتنی مرتبہ بھی ہو بخشش نہیں ہونی، تو پھر آپ نے معاذ اللہ جنازہ پڑھ کے ایک ایسا کام کیا جو بلا فائدہ اور عبث ہے، اور ایسے کام سے آپ پاک ہیں۔ بلا فائدہ اور عبث کام کرنا تو وہ حضرات دوسری روایت اگرچہ سیاہ میں نہیں اس کو لیتے ہیں کہ جنازہ ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جہاں 70 72 71 والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا یہ کب نازل ہوئی؟ جنازہ پڑھ چکنے کے بعد یا جنازہ پڑھنے سے پہلے؟ تو سیاہ میں ہے بعد میں نازل ہوئی، اور دیگر حضرات نے زور دیا جی آیت پہلے نازل ہوئی آپ نے جنازہ پڑھا نہیں، تو علمی بحث کی گنجائش ہے، لیکن اکثر حضرات محدثین نے سیاہ کی روایات کو ترجیح دی ہے۔
اور اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو طلاق کا شرعی مسئلہ ہے وہ یہ بالکل صاف مسئلہ ہے کہ عدالت کا فاسخ مروجہ عدالت کا کسی صحیح عالم اور مفتی کے نزدیک یہ فاسخ نہیں۔ ایک تجھے کلیئر کٹ مسئلہ ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ باقی جو مفتیان ہیں فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مولوی ڈر کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ قلم پہ لاتے ہیں نہ زبان پہ لاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ آج طلاق سے پہلے نکاح میں ایسی شرائط رکھنی چاہیے کہ عورت طلاق لینا عورت کے لیے آسان ہو، اور وہ شرائط نکاح نامے میں رکھی جا سکتی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں لوگ کچھ آٹا یا چینی وغیرہ دیتے ہیں اور پھر اتنا واپس کرتے ہیں، آیا یہ سود ہے یا نہیں؟ بھائی یہ مسئلہ واضح ہے، جو عام مروج ہے، تھوڑا بہت آٹا چینی برتنے کی چیزیں جو پیمانہ اصل سے کم ہے، 1 سا سے، تو اس میں سود نہیں ہے۔ صورتوں کا ختم برکت کے لیے کیسے ہے؟ ان کا ختم ثابت بھی ہیں۔ سود کے پیسے مسجد کے باتھ روم میں لگانا کیسا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے تلاوت القرآن، اور عبادت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ عبادت قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہے۔ مولویوں کی بنائی ہوئی عبادات یہ عبادت نہیں، یہ بغاوت ہے۔ اس لیے قرآن کی خود تلاوت کرو، اس کے لیے مانگ بنگار 10-15 حافظوں کو بلا لینا، اے جی حافظ جی آؤ ادھر ختم پڑھ لو، تو یہ عجمی رسم ہے۔ ان عجمی رسموں سے بچو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تحقیق کر لینا، جن حافظوں کو آپ بلاتے ہیں اکثر یہ کہ حافظ پڑھتے بھی کوئی نہیں، وہ تمہارے چاولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اچھے اچھے مثالوں کی خوشبو۔ یہ طریقہ برکت کا نہیں۔ برکت تلاوت خود تلاوت کے آداب کے مطابق تلاوت کرو، یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہی کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد تو سب کو آتا ہے تمہارے حکمرانوں کے علاوہ، ان سب کو آتا ہے جو مسلمان ہیں، حکمران نہیں ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد یہ تیسرا حصہ قرآن کا ہے، 3 دفعہ پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، اور ہر آدمی کو آتی ہے۔ میرا خیال ہے انہی حافظوں سے تمہیں بچانے کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی ہے، سلسل قرآن۔ پھر یہ ذرا بتائیں کہ ماں آپ کی مری ہے، افسوس حافظ کو کیسے ہوا ہے؟ مسجد کے مولوی کو آپ کی ماں مرنے کا کیا افسوس ہے؟ بھائی آپ کو افسوس ہے نا، غم آپ کو لگے۔ تو جب آپ کا دل دکھی ہوا ہے تو
دکھی دل سے جو آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ زیادہ قبول ہوگی، یا وہ حافظ جو روٹی کے لیے آپ نے بلایا ہوا ہے ملا صاحب، اس کو تو اپنی روٹی چاہیے، تیری ماں جہنم جائے جنت جائے، اس کا کیا ادھر پرابلم ہے، روٹی اچھی ہونی چاہیے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ یہ بھی عجیب دور ہے مسلمانوں پہ کہ ماں اس کی مری ہے، باپ اس کا مرا ہے، اور بخشوانے کے لیے حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ بھئی حافظ صاحب کی مرے تو حافظ بخشوائے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو خاتمی حافظ ہیں انہوں نے اپنی ماں کا کبھی ختم نہیں پڑھوایا، نہ اپنے باپ، تمہارے ماں باپ کے ختم پر انہوں نے روزی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مربع اب محرم شروع ہو گیا ہے، اس میں حافظوں کا سیزن ہے، پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا، حفاظ کا سیزن ہے، پھر رجب شروع ہو جائے گا، حفاظ کا سیزن ہے۔ تو یہ مولوی اسی لیے ہمارے خلاف ہیں کہ ہم نے ان کی روزی پر لات رکھ دی ہے کہ یہ ملا ٹیکس چھوڑو، خدا کے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ کرو۔ تو حافظ صاحب اگر اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے گھر بیٹھے بھی دعا کرے گا، اور جو روٹی کے لیے آیا ہے تو اس کی دعا ویسے بھی آپ کی دعا اس سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا یہ خاص خاص صورتوں کے ختم یہ صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں، شرعاً ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ سود ہے تو سود کا کاروبار کرنا بھی باعث لعنت ہے، سود کی معاونت کرنا بھی باعث لعنت ہے، حتیٰ کہ سود کے کاتب پر بھی لعنت ہے، گواہ پر بھی لعنت ہے، لینے والے پہ بھی لعنت ہے، دینے والے پہ بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے سود والی چیز سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو سود کا پیسہ ہو، ایک آدمی جو زائد پیسہ آ گیا سود کا تو وہ تو خود تو نہیں رکھ سکتا، اس کو بغیر نیت صدقہ کی، ثواب یا صدقہ کی نیت نہ ہو، کسی ایسے آدمی کو دے دے جو اہل بدعت کی کتابیں خرید لے۔ جتنے اہل بدعت ہیں ان کے کتابیں خرید لے اور یہ دینے والا صدقے کی نیت نہ کرے تو یہ اس گناہ سے بھی بچ جائے گا اور پیسہ کے ضیاع سے بھی بچ جائے گا، طلب کرنے سے بھی۔ قسطوں پر کوئی چیز لینا دینا کیسا ہے؟ اگر قسطیں صحیح ہوں تو جائز ہے، قسطوں کے ساتھ کوئی فاسد شرائط ہوں تو ناجائز ہے۔ فی نفس ہی قسطوں پر چیز لینے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں، ایک وہ فسق ہے جو آدمی تک محدود ہے، اس کی شہرت عام اعلانیہ نہیں، اور ایک فسق ہے کہ سب کے سامنے ہی، اس فسق کو فجور بھی کہہ دیتی ہیں، یعنی نافرمانی ایسی ہے جو سب علل اعلان ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے فاسق فاجر کی مستقل امام نہیں بنا سکتے، اگر کبھی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، وہ واجب الاعادہ ہے۔ اگر کسی فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ اس کو پڑھا جائے گا، مکروہ تحریمی ہے۔ ایک شیخ الحدیث کہتا ہے کہ جن اسباب سے مردہ قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب سنتے ہیں، انہی اسباب سے اہل دنیا کا کلام بھی سنتا ہے۔ اس کو کہا چلو اسی پہ دلیل دو۔ دیکھنا وہ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں
شیخ الحدیث تھا. اب شیخ الحدیث کو کوئی اسی پہ دلیل دے. ایک دوسرا، یہ جو فرشتوں کا سوال و جواب ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے یا برزخی معاملہ ہے؟ اور دنیا والوں کا کلام سننا یہ دنیاوی معاملہ ہے. اب جو برزخ کو دنیا میں پر قیاس کرے تو وہ شیخ الحدیث نہیں ہے، وہ بہت بڑا گدھا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سوال و جواب جو قبر کے ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عالم برزخ کے ساتھ. اور پھر برزخی احوال کو دنیا پہ قیاس کرنا، اور دنیا، یہی تو ان اہل بدعت شیخ الحدیثوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. وہ کبھی برزخ کو دنیا پہ لے آتے ہیں، کبھی دنیا کو برزخ پہ لے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ما انت بمسمع من فی القبور کا خطاب فرشتوں کو ہے. یہ ہے ہی اہل دنیا کو. باقی جو برزخی احوال یا برزخی ادراک ہے وہ شروع تب ہوتا ہے جب دنیاوی ادراک ختم ہو جائے، اور اگر دنیاوی ادراک ہے تو برزخی ادراک پھر شروع ہی نہیں ہے. اب یہ شیخ الحدیث کو بھی سر پہ مالش کروانی چاہیے. عربی میں تشبیہ کا قانون کہ مشبہ صفت استعارتاً اور مشبہ بھی میں صفت اصالتاً ہوتی ہے، کس کتاب کا قانون ہے؟ یہ علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کے فتاوی میں بھی ہے، اور الکوکب الدری شرح ترمذی میں بھی ہے. اکثر بدتی انکار کرتے ہیں، تو بدتی جب قرآن کا انکار کرتے ہیں تو بزرگوں کو کہاں مانیں گے؟ ایک آدمی تھا، اس کو کسی نے کہا بھئی 100 پیاز کھائے گا یا 100 جوتے پڑیں گے وہ برداشت کرے گا. اس نے پہلے کہا جی 100 جوتے کھاؤں گا. 15-20 جوتے لگے، اس نے کہا 100 پیاز کھاؤں گا. 10-12 پیاز کھائے، اس نے کہا 100 جوتا. پھر چند جوتے، پھر ہاضمہ ٹھیک ہوئے 100 پیاز. تو کبھی 100 پیاز، کبھی 100 جوتے. یہی حال ہے اہل بدعت کا. ان کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دو تو بزرگ 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 بزرگ، اور بزرگوں کی طرف دعوت دو تو پھر جی کتاب و سنت کتاب و سنت. کتاب و سنت سے بھاگ کے بزرگوں کے دروازے پہ، بزرگوں کے دروازے سے بھاگ کے کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ مانتے قرآن و سنت کو ہیں اور نہ مانتے اکابر کو ہیں. جس کو شک ہو تو میری کتاب اکابر کا باغی کون وہ دیکھ لو، اس میں ان سب اہل بدعت کے حوالے ہیں، اوپر اکابر کے نیچے ان کے. انہوں نے اکابر کو یہودی کہا علماء دیوبند کو، اور معتزلی کہا، قادیانی کہا، اور بڑے بڑے الزام لگائے. اور اب لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں جی میرا نام لے کے کس نے اکابر کو یہودی لکھا ہے؟ بھئی کہ تم رہے ہو، میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ فلانے مولوی نے ان اکابر پر یہودیت کا فتویٰ لگایا. انہوں نے وہ عبارتیں چھوڑ کے میرے ذمہ لگا دیا عوام میں، اور جی یہ اکابر کو یہودی کہتا ہے، یہ اکابر کو گستاخ ہے. تو وہ میری کتاب آپ پڑھیں، اکابر کا باغی کون، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اکابر کو ماننے والا کون ہے. براہ راست ایک طرف اکابر کی عبارتیں، ایک طرف ان کی عبارتیں. احادیث کی کتاب 300-400 سال بعد لکھی گئی ہے. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حجیت حدیث کا اعتبار کیسے ہوگا؟ بہت اچھا. اور قرآن جمع کب ہوا؟
نبی کریم علیہ السلام نے پورا قرآن جمع کروایا تھا. تو منکرین حدیث جس اصول پر حدیث کا انکار کرتے ہیں وہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی بعد میں جمع کیا گیا صحابہ کے زمانے میں، پھر مصحف عثمانی میں، تو قرآن کی جمع بھی بعد میں ہوئی. تو اب کیا خیال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد احادیث جمع ہوں تو وہ حجت نہیں، اور قرآن جمع ہو تو وہ حجت ہے؟ جبکہ نہ حدیثیں پیغمبر نے جمع کروائیں نہ قرآن پیغمبر نے جمع کروایا. اگر یہی دلیل ہے تو پھر قرآن بھی حجت نہیں، حدیث بھی حجت نہیں. تو یہ ہوتے ہیں بودھ اعتراضات. ہم کہتے ہیں قرآن کے حفاظ بے شمار صحابہ موجود تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے، اور انہوں نے قرآن کریم حفاظ نے صرف ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا. ویسے پہلے لکھا ہوا تو تھا الگ الگ، لیکن ایک مصحف کی ترتیب پہ صحابہ نے جمع کیا. اسی طرح صحابہ اور صحابہ کے شاگرد وہ حدیث کے بھی حفاظ تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرویزی منکرین حدیث ہیں یہ بیچارے سوچتے ہی نہیں. جو بدعتی یا گمراہ ہوتا ہے اس کی عقل بھی مسلوب ہو جاتی ہے. اب دیکھیں قرآن کریم یہ متن ہے، اور بیان رسول یہ اس کی شرح ہے. بعض وہ قرآن پاک کے احکام ہیں کہ پیغمبر کا بیان ساتھ نہ ہو تو ان پہ عمل ہی ممکن نہیں. تو اگر وہ بیان رسول محفوظ نہیں تو قرآن معطل ہے. پھر مثلا قرآن نے اتنا بتایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کرو. اب وہ گھر کون سا ہے؟ کدھر ہے وہ گھر؟ ادھر اسلام آباد میں کوئی پرانے گھر کا طواف شروع کر دے منکرین حدیث، اور لغت دیکھے بھئی پرانے گھر کا طواف کرو. اس گھر کی تعیین کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم جب پہلی دفعہ وہاں سعودیے گئے تو پورا دن کا ایک حصہ تلاش کرتے رہے، ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. وہ اتنی لمبی مسجد. اب قرآن میں بیت اللہ کا بیت کا لفظ تو آیا، بیت عتیق کا لفظ بھی آیا، حج کا حکم بھی آیا، صفا مروہ کا حکم بھی آیا. ادھر اسلام آباد پنڈی میں صفا مروہ دو دکانیں ہوں تو کوئی ان کا طواف شروع کر دے، سائی شروع کر دے. اب وہ صفا مروہ کہاں ہے؟ وہ کون سا بیت اللہ ہے جس کا طواف کرنا ہے؟ تو اس کی تعیین بیان رسول سے ہوئی ہے، اور بیان رسول بغیر ہو نہیں سکتا. آج اگر آپ سندھ چلے جائیں تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے حج شروع کیا ہوا ہے، اور کئی مقام پہ شروع کیا ہے. تو قرآن نے حکم دیا حج کرو، طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، لیکن صفا مروہ کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ طواف کیسے کرنا ہے؟ یہ تو بیان رسول سے ثابت ہوگا. اگر بیان رسول محفوظ نہیں تو عمل بالقرآن پھر ممکن ہی نہیں. اس لیے یہ ان کی قرآن اور بیان رسول، قرآن پاک کی جو توضیح پیغمبر نے کی ہے، جس طرح قرآن کا محفوظ ہونا ضروری ہے اسی طرح اس تشریح کا بھی محفوظ ہونا ضروری ہے. کیونکہ حفاظت قرآن کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسی طرح ہے آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر، ذکر، اور اسی ذکر کے متعلق فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. تو یہ ذکر بنتا ہی تب ہے جب سمجھ آئے. اگر سمجھ ہی نہیں تو پھر الذکر کا کیا معنی؟ اور سمجھ تب آئے گا کہ متن کے ساتھ بیان رسول بھی ہو. تو جس طرح الذکر میں متن قرآن کی محفوظیت کا وعدہ ہے، اس متن کے بیان کے محفوظ ہونے کا بھی وعدہ ہے. ورنہ تو الذکر کا کوئی معنی نہیں بن سکتا.
تو یہ غلب ہے ان کا اور خر دماغی ہے، اور یہ متاثر ہیں یہود و نصارہ سے۔ انہوں نے بعض روایات پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ روایتیں ہیں ہی نہیں۔ ان کے مقابل غالب بتی کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہر موضوع اور من گھڑت قرآن کے مقابل روایت کو وہ دین بنا لیا۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کا فرمان وہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کے مخالف نہیں۔ جو مخالف چیزیں ہیں وہ نبی کا بیان نہیں۔ اب ایک طرف پرویزی انہوں نے بیان رسول کا انکار کیا، دوسری طرف بدعتی انہوں نے ہر قرآن کے مخالف روایت جھوٹے راویوں کی اس پہ دین کی عمارت کھڑی کر دی اور انہیں مذہب قرار دے دیا۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں الانفس سے مراد ارواح ہیں یا اجسام؟ بیان القرآن دیکھ لو، تفسیر عثمانی دیکھ لو۔ بعض اہل بدعت موتوۃ الشیطان یہ جو الانفس ہے، جمیع مفسرین اس سے ارواح لے رہے ہیں، یہ ارواح ہیں یا اجساد ہے؟ بڑا سوال ہے۔ تو چلو حضرت باب تھانوی کو دیکھ لو، عثمانی کو دیکھ لو، قرآن تو تم نے ماننا نہیں۔ یہ کیا لکھتا ہے بھائی؟ پرچی صاف لکھا کرو۔ جنت میں جب شہید کی روح سبز پرندوں میں ہوگی تو قیامت میں ان پر موت آئے گی۔ اندازہ کرو، قیامت میں ان پہ موت آئے گی، تمہیں دنیا پہ بھی آئے گی۔ یہ کہہ کر کیوں موت آئے بھائی؟ موت کا تجھے معنی ہی نہیں آتا، کیوں موت آئے گی؟ ایسے بے وقوفوں والی بات، موت آئے گی۔ ایک فرضی چبل نکالی اور فرضی اس پہ عمارت قائم کر دی۔ قرآن نے کہا امتا نسنتین وآحییتا نسنتین۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو شرعی پردے کا پابند بنائے تو وہ ٹی وی یا موبائل پر غیر محرم کی ویڈیو دیکھ سکتی ہے، قطعاً نہیں۔ ٹی وی سے کیا کام ہے عورت کا بھی؟ نماز جنازہ کے بعد صفوں کو توڑنے کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا کہیں وقوع ہے یا نہیں؟ جو بدعتی دعا کرتے ہیں وہ جنازے کے سلام کے متصل بات کرتی ہے، جس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں ایک تعویل کی ہے، یہ صفے توڑ دیں، الگ الگ ہو کے مانگیں، تو پیغمبر کی سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ پیغمبر کریم نے تو صفے توڑ کے بھی نہیں منگوائی۔ جنازہ خود دعائے جنازہ پڑھ کے پھر آپ نے دعا کی ہے دفن کرنے کے بعد۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، تو سنت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اپنی تعویلیں کر کے صفیں توڑیں جی، مصلی توڑ دیں جی، مولوی کا سر توڑ دیں جی، یہ سب تعویلات ہیں۔ پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر فارغ من الدفن، دفن سے فارغ ہوئے تو میت کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی کیا اور خود بھی دعا کی ہے۔ تو سنت کو لازم پکڑو، تعویلات کی کیا ضرورت ہے؟ حج عمرہ کے دوران اکثر عورتوں کے چہرے ننگے ہوتے ہیں، بھائی ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ خاص ان کا سکاف ملتا ہے کہ سامنے سے پردہ لٹکا دیتی ہیں، تو اکثر عورتیں تو یہاں پاکستان میں پردہ نہیں کرتی، اور اکثر لوگ آج کل حج عمرے پہ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے۔ نئی جگہ ہے، جو حج کو حج سمجھ کے جائے، عمرہ کو عمرہ سمجھ کے جائے تو وہ تو شرعی تقاضے پورا کرے گا، اور جو حج اور عمرے کے مقام کو مری جانے جیسا درجہ دے دے کہ ہم مری میں بھی سیر کر کے آ گئے، ادھر سے بھی سیر کر کے آ گئے، تو وہ تو شکر ہے کپڑے پہن کے جاتی ہیں اور احرام باندھتی ہیں، نہیں تو ان پہ اتنا اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیا اہل حدیث سے
کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بڑا خطرناک کام ہے، الامان والا بھی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو نماز کے مسائل میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک پڑوسی نہ سنے یا ناک بند نہ ہو تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو اب ہمیں کیسے اعتبار آئے گا مولوی صاحب کس حالت میں؟ تو نماز کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ پھر ان کے نزدیک منی بھی بالکل پاک ہے، تو کیسے اعتبار آئے گا مولوی صاحب کی شلوار پاک ہے یا پلیت ہے؟ پھر ان کے نزدیک بہت سارے جو حشرات الارض ہیں وہ کھانے بھی جائز ہیں، کیا پتہ اس نے منہ میں رکھے ہوئے ہوں۔ پھر جو مطلقاً تقلید کو شرک کہتا ہے اور تمام امت کو کافر کہہ رہا ہے، وہ خود کافر ہے۔ اور جو مسائل میں غلو کرتا ہے، جی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خلف الامام فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹانگیں اتنی چوڑی کرو کہ درمیان سے لیلا گزر جائے نہیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ ہے غلو فی المسائل، جو مستقل بدعت کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے ان سے بچو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جب صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم پر، اور صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے اور صحابہ کو حجت، تو پھر تو یہ نیم رافضی ہیں۔ جب ان چیزوں پہ اتر آتے ہیں، عوام کی بات تو نہیں کر رہا، ان کے مولویوں، اکثر مولوی، ان کے عادات سب رافضیوں والی ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے اسی طرح دشمن ہیں جس طرح رافضی ہیں یا جس طرح مودودی ہیں۔ غیر مقلدین اعتراض کرتا ہے کہ آپ لوگ تقلید شخصی کا دعویٰ کرتا ہے تو تم تقلید مطلق تو ماننا، تقلید مطلق مان تو شخصی مطلق کا فرد ہے۔ مطلق کا وجود کسی فرد کے ضمن میں ہوگا، لیکن اتنی موٹی بات غیر مقلد کیسے سمجھے گا؟ یہ واقعہ کیسا ہے؟ علی نے ساری دنیا کو، پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی، صاف لکھو پرچی۔ قبر سوال و جواب کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، اور یہ جو للڑ ہیں یہ پکے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک عذاب و ثواب قبر ہوتا ہے مخصوص گڑھے میں۔ اب ہندوستان کے ہندوؤں کا یہ گڑھا بنتا ہے، وہ تو سارے جلا دیتے ہیں۔ ابھی کرونا آیا، پورے بھٹا بنا ہوا تھا ہندوستان، پورا بھٹا، تو اب ہندو عذاب سے بچ گئے۔ چائنا والے، بدھ مذہب والے کیمیکل لگا کے اڑا دیتے ہیں، وہ بچ گئے۔ اور یہ تو ایسے ان کے نزدیک جو بمبوں سے اڑ جائے وہ شہید ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک زندہ جسم ہوتا ہے، اور جس کا جسم ہی نہیں رہا تو اس کی شہادت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کی قبر نہیں بنی تو اس کے لیے عذاب ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑی تو خود عذاب قبر کے منکر ہیں، بے ایمان، صرف چند مسلمانوں کے لیے عذاب مانتے ہیں، اور ہندو، سکھ، بدھ مذہب جو دفن کرنے کے قائل ہی نہیں۔ تو اگر ان کا نظریہ لیا جائے کہ عذاب ثواب اسی حفرہ اور قبر جو ہم کھودتے ہیں اسی کے ساتھ خاص ہے، اگر یہ نظریہ لیا جائے تو پھر تو ہندو بھی بچ گئے اور بدھ مذہب اور سکھ بھی۔ تو اب خود فیصلہ کر لیں کہ عذاب قبر کا منکر کون ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اصل روح کے ساتھ ہے، اور جسم کے ذرات اصلیہ چاہے ہواؤں میں ہوں، راکھ ہوں، سمندروں میں ہوں، اوپر ہوں، نیچے ہوں، ان میں ادراک برزخی کی کیف پیدا کر دینا یہ محض اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن بالاصالت عذاب و ثواب روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم کے جو ذرے جس حالت میں جہاں موجود ہوں، کٹھے بھی نہ ہوں، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ ان ذرات اصلیہ میں بھی برزخ کا دکھ درد کا ادراک پیدا کر دے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، سارا روح ادھر آ جاتی ہے،
روح جسم میں ہے اور اسی گڑھے میں سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر خود سوچو کہ پھر تو عذاب و ثواب قبر کے یہ خود منکر ہیں۔ کتنے طالبان افغانستان میں دفن نہیں ہوئے، شہید ہو گئے لیکن قبر نہیں ملی۔ یہ پیچھے ایک ریونڈیوں کا وہ جنید جمشید تھا، تو ہڈی بھی نہیں ملی، راکھ بھی نہیں ملی۔ ادھر مولانا طارق جمیل صاحب کو فون بھی کیا، میں جنت میں پہنچ چکا ہوں، تو وہ ادھر جسم تو راکھ ہو گیا، وہ جنت میں کون پہنچ گیا؟ تو پھر مماتیوں والی بات آ گئی۔ تو ان لوگوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ مسئلہ تو بالکل صاف ہے کہ موت کے بعد قیامت تک روح بدن میں نہیں ہے، موٹی سی بات ہے، اور اس حالت میں دنیا کا ادراک نہیں ہے۔ جہاں تک برزخی ادراک ہے اس کا کوئی بھی منکر نہیں، وہ ادراک ثانی ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو سب اہل سنت متفق ہیں کہ عذاب و ثواب کا بالاصالت روح کو ہے، اور جو بدن انصری کے قائل ہیں وہ بھی ذرات اصلیہ میں ایک کیف برزخی مانتے ہیں محض بے قدرت اللہ۔ واحیاتیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ یہ جو للڑ ہیں یہ مسائل توحید کو فروعی سمجھتے ہیں، یہ پہلا کفر ہے، اور جو عادتاً مردوں کے سما کے قائل ہیں یہ دوسرا کفر ہے، اور جو روح کو موت کے بعد اس بدن سے نکلنے کا قائل نہیں یا دوبارہ انہی ابدان انصریہ کے اندر مانتا ہے یہ تیسرا کفر ہے، اور جو انبیاء اولیاء کی قبروں سے سفارشیں کرانے کا قائل ہے استشفاء کا، یہ چوتھا کفر ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام اور مردوں پر تفصیلی عرض اعمال کا قائل ہے یہ پانچواں کفر ہے، اور جو کتاب و سنت کو اپنی تحریفات پر فٹ کرے یہ چھٹا کفر ہے، اور جو اہل حق کی تکفیر کرے یہ ساتواں کفر ہے۔ تو یہ 7 کفروں کے ہوتے ہوئے جس میں یہ 7 کفر ہیں اس کے پیچھے کبھی پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، اس کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی فکر کر لو۔ تعزیت میں دعا جائز ہے؟ پہلے تعزیت کا معنی تو سمجھو۔ تعزیت کا معنی ہے اگلے آدمی کو تسلی دینا، اور تعزیت یہی ہے، دو الگ چیزیں ان کا فرق نہیں کرتے، ایک تعزیت ہے ایک دعا ہے۔ دعا کو کسی خاص ہیئت کے ساتھ یا وقت کے ساتھ تعین کرنا ٹھیک نہیں، باقی ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں مومنین کے لیے، جہاں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں، تو دعا میت کا حق ہے اور تعزیت اہل میت کا حق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب تعزیت پہ جاؤ تو ان کو کلمات تسلی کہنا ہے۔ یہ جو مربع طریقہ شروع ہو گیا کہ ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے، ہاں بھئی دعا کرو، ہے جی دعا ہو رہی، دوسرا جی دعا کرو، تیسرا جی دعا کرو، اچھا پھر اب دعائے خیر کرو آئندہ کوئی نہ مرے۔ تو یہ جو پوری ایک رسم اور ٹریننگ سنٹر کھلا ہوا ہے، اور ان سے قسم اٹھاؤ تو یہ دعا کرتی کوئی نہیں، کبھی آپ ان کو ہونٹ ہلاتے بھی دیکھو نہیں، یہ دعا کرو جی۔ تو یہ ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ اجمیوں کی ایک رسم ہے، اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ کلمات تسلی یہ ہیں کہ آپ وہاں پر کہہ دو اللہ آپ کے میت کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، تو اس طرح کے کلمات وہاں پر کہو جس سے اہل میت کو تسلی ہو۔ بعض لوگ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، بھائی ان کی مرضی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے۔ ویسے وتر طاق کو کہتی ہے، ایک جفت ہوتا ہے جو پورا تقسیم ہو، ایک وتر ہے جو طاق جو پورا تقسیم ہو نہ ہو، تو وتر بنتے ہی 1 کے ساتھ ہے، 10 کے ساتھ 1 ملاؤ گے تو کیا بن جائے گا؟ وتر۔ 10 جفت ہے، 1 ساتھ ملے گا تو کیا بن جائے گا؟ وتر ہے۔ 2
ایک وطر ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، یحب الوطر۔ اب ایک وطر ہے، دو جفت ہے، تین وطر ہے، چار، جو تاک چار جفت ہے، پانچ وطر ہے، تاک ہے، اور چھ جفت ہے، سات تاک ہے اور آٹھ جفت ہے، نو تاک ہے، 10 جفت ہے، 11 تاک ہے، 12 جفت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے 2 رکعتیں، اور پھر دوسری کے ساتھ جب تیسری ملا لیتے تھے، ایک ملاتے تو ایک سے ہی وطر بنتا ہے۔ یوتر بواحدۃ، بھائی 2 پڑھیں گے تو وطر ہوگا یا جفت ہوگا؟ تو 2 کے ساتھ ایک ملے گی تو وطر بنے گا۔ اب یہ گنتی اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دوبارہ ریاضی پڑھانی پڑے گی، ان بیچاروں کو ریاضی نہیں آتی، 3 کو 1 بنا دیتے ہیں، 1 کو 3 بنا دیتے ہیں۔ وطروں کا معاملہ ہے تو 1 3 ہے، طلاق کا معاملہ ہے تو 3 1 ہے۔ عورت کی تبلیغ جائز ہے؟ بھائی تبلیغ شرعی ضابطوں کے مطابق بالکل جائز ہے، عورت بھی دعوت دے سکتی ہے، لیکن شرعی ضابطے موجود ہوں۔ یہ جو مربجہ ریبنڈی تبلیغ ہے، یہ تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے تو دور کی بات ہے۔ مرد بھی انہوں نے جو اپنے ضابطے بنائے، اب خیال کرنا ہے، اس طرح کوئی کہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو تبلیغ کے منکر ہیں۔ بھائی تبلیغ کے تو ہم خود دائی ہیں، لیکن تبلیغ ہے کس کی؟ قرآن کی۔ اور تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ پیغام اسلام کافر تک پہنچایا جائے۔ اور موجودہ ریونڈیوں میں پچھلے دنوں مفتی ضرب علی خان صاحب نے بہترین بیان دیا، اور ان کے بزرگوں کا، کہ ان کے مذہب میں کسی کافر کو دعوت دینا جائز ہی نہیں، ان کی ترتیب میں۔ اور پھر جس جماعت کی ترتیب میں قرآن نہ ہو، قرآن کی تبلیغ نہ ہو، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترغیب دیتے ہیں، تبلیغ نہیں ہے یہ ریونڈی بھی لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترغیب دیتے ہیں، بھائی نماز پڑھو، بھائی فلاں کرو، بھائی فلاں، تو یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ وہ ہے جو اشاعت التوحید کے علماء ربانی کرتی ہیں، یہ ہے پیغام توحید دوسروں تک پہنچانا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا علم ختم ہو گیا، وہی پرچیاں جو پہلے آ چکی ہیں بار بار۔ وآخر دعوانا